أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة بألسنتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أحمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ ایسی قوم اس دنیا میں آئے گی، حتیٰ یخرج قوم لفظی ترجمہ ہے ایک قوم نکلے گی، یأکلون بألسنتہم جو اپنی زبانوں سے کھائیں گے، کما تأکل البقرہ جیسا کہ گائیں اپنی زبان کے ساتھ کھاتی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مقصد یہ ہے کہ ایک پیشن گوئی ہے کہ ایسے لوگ اس دنیا میں آئیں گے جو دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو حلال حرام کا خیال نہیں کریں گے، جو بھی ان کی زبان کو لگ رہا ہے بس ٹھیک ہے، کھانے کے لیے ملنا چاہیے جیسا بھی ہو، جیسا کہ جانور گائے بھینس اونٹ وغیرہ کوئی بھی جانور ہے، جب وہ کھاتے ہیں تو انہیں اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ ملنے والا چارہ حلال ہے یا حرام ہے، بس چارہ ہونا چاہیے، ان کا پیٹ بھرنا چاہیے۔ تو ایسے لوگ ہوں گے جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے لا یبالی المرء ما اخذ منه امن الحلال ام من الحرام، کہ انہیں یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال ہے یا حرام، بس کھانا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اپنی زبانوں کی کمائی کھائیں گے، یعنی باتیں کر کر کے، لوگوں کو دھوکہ دے کے، جھوٹ بول کے، اور کسی کی تعریفیں کر کر کے، خواہ وہ جھوٹی ہوں یا سچی ہوں، تو تعریفیں کر کر کے وہ لوگ لوگوں سے مال لیں گے۔ جیسا کہ فی زمانہ اگر ہم دیکھیں 2021 جو چل رہا ہے، تو ہمارے یہ جو بالخصوص میڈیا ہے، یہاں جتنے بھی اینکر بیٹھے ہوتے ہیں وہ لوگ ظاہر ہے اپنی زبانوں کی کمائی کھا رہے ہیں۔ وہ چینل بالخصوص جو باہر سے پیسہ لیتے ہیں اور پاکستان کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں، غلط خبریں دیتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے پیش کرتے ہیں، جو حکمران ان کو پیسے کھلاتا ہے اس کی تعریفیں کرتے ہیں، جو صحیح بھی ہو لیکن ان کو کچھ دیتا نہ ہو تو اس کے خلاف بولتے ہیں، اور پھر خلاف بولنے پر بھی ان کو پیسہ ملتا ہے۔ تو ایسے لوگ یقیناً اس کا مزاق ہے، انہیں اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو اس حدیث کا مزاق بننے سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کی بھی حفاظت فرمائے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یأتی علی الناس زمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبالی المرء ما اخذ منہ، کہ آدمی پرواہ نہیں کرے گا ما اخذ منہ جو کچھ اس نے لیا ہوگا مال میں سے، کیا پرواہ نہیں کرے گا؟ امن الحلال، کیا وہ جو مال اس نے لیا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشراط الساعة ان يتدافع اہل المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بات بھی ہے کہ اہل مسجد ایک دوسرے کو دور کریں گے، یتدافع ایک دوسرے کو دور کریں گے، اور وہ نہیں پائیں گے کسی امام کو جو ان کو نماز پڑھائے۔ یعنی ہر ایک کو دوسرے پر اعتراض ہوگا کہ تمہارے اندر یہ گناہ ہے، تمہارے اندر یہ فسق و فجور ہے، تم جو ہے فلاں غلط کام کا ارتکاب کرتے ہو، تو ہر ایک دوسرے کو کہے گا کہ تم امامت کے اہل نہیں ہو، تو ان میں کوئی ایسا نیک آدمی ہوگا ہی نہیں جو امامت کا اہل ہو، امامت کروا سکے۔ تو یہ حالات ان کے ہوں گے کہ انہیں نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اپنے ائمہ کی، اپنے علماء کی، ائمہ مساجد کی
مؤذنین کی قدر کرنی چاہیے جو ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے عوض جو ان کا جیب خرچ ہوتا ہے۔ وقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان من اشد امتی لی حبا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ناس یکونون بعدی، وہ لوگ ہیں جو میرے بعد ہوں گے۔ یود احدہم، ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا، خواہش کرے گا، لو ارانی باہلہ و مالہ، کاش کہ وہ مجھے دیکھ لے اپنے اہل و عیال اور مال و جائیداد کے بدلے میں۔ نیچے لکھا ہوا ہے کہ با یہاں پر فدیے کے لیے ہے، جیسا کہ کلام عرب میں بی ابی انت و امی میں استعمال ہوا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، قربان ہوں۔ تو ایک مسلمان، بلکہ ہر مسلمان یہ چاہے گا کہ میرے ماں باپ، میری جائیداد، میرا سب کچھ گھر بار قربان ہو جائے اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مرتبہ زیارت ہو جائے، تو وہ زیارت میرے لیے ان چیزوں سے اہم ہے۔ یقیناً ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی بھی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بالخصوص ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میری امت میں یہ لوگ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں گے جو میرے دنیا سے جانے کے بعد بھی اس دنیا میں آئیں گے اور ان کی یہ خواہش ہوگی کہ مجھے دیکھ لیں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه سيكون في آخر هذه الامة قوم لهم مثل اجر اولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون اهل الفتن او كما قال، رواه البيهقي في دلائل النبوة۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب اس امت میں ایک قوم ہوگی، لہم مثل اجر اولہم، ان کے لیے اجر ہوگا ایسے جیسا کہ اس امت کے اول طبقے کے لوگوں کے لیے ہے، اور وہ لوگ ہوں گے جو نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اور اہل فتن سے وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ، اہل فتن سے قتال کریں گے۔ اہل فتن سے مراد یا تو باغی لوگ جو حکومت سے بغاوت پر اتر آتے ہیں، یا وہ لوگ جو جیسے اب قادیانی ہیں، ایک نیا دین انہوں نے ایجاد کر لیا، ایک نیا پیغمبر انہوں نے مان لیا، یا اہل کفر جو مسلمانوں پر حملہ کریں اور مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کریں، تو ایسے لوگوں سے قتال، ایسے لوگوں سے جہاد کرنا اور پرفتن دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے اور ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ اجر ہے۔ یقیناً صحابہ کے رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ثواب کے برابر تو ثواب نہیں ہوگا، لیکن اس دور میں ایسے اعمال کرنے کا ثواب گویا ایسے ہے جیسے ان کو ثواب ملا۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھ لی جائے تو پورا قرآن پڑھنے کا ثواب ہے۔ ظاہر ہے جس نے پورا قرآن پڑھا ہے اور ایک وہ آدمی ہے جس نے صرف 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی ہے، تو ثواب تو ٹھیک ہے دونوں کے لیے ہے پورا قرآن پڑھنے کا، لیکن دونوں کے ثواب کا لیول برابر نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کو صحابہ والا اجر تو ملے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کا ثواب صحابہ کے اجر و ثواب کے برابر ہو جائے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو میرے صحابی کے ایک کھجور اللہ کے راستے میں دیے ہوئے کے برابر بھی نہیں ہے۔
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْفَعُ فِيهِ إِلَّا الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ او کما قال رواہ احمد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ایسا زمانہ بھی آنے والا ہے، لا ينفع فیہ، اس میں کوئی بھی چیز نفع نہیں دے گی مگر دینار اور درہم، یعنی ہر جگہ پیسہ چلے گا، روپیہ چلے گا، جہاں پیسہ آپ استعمال کریں گے آپ کا کام ہو جائے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ جیسے فی زمانہ آپ دیکھ لیجئے اپنے ملک پاکستان میں کہ کون سا محکمہ ایسا ہے، کون سی جگہ ایسی ہے جہاں پر بغیر رشوت کے، بغیر پیسے کھلائے، باعزت طریقے سے آپ کا کام آسانی سے ہو جائے۔ میرے ذہن کے مطابق تو ایسا کوئی محکمہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، ایسا وقت آنے والا ہے جس میں لوگوں کو سوائے پیسے کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، اور کسی چیز سے ان کا کام نہیں ہوگا جب تک کہ وہ اپنا پیسہ خرچ نہ کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنفان من اہل النار لم ارہما قوم معهم سیات کاذناب البقر یضربون بها الناس ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن کأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ مسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جہنم کے دو گروہ ہیں جن کو میں نے نہیں دیکھا۔ مقصد پھر وہی ہے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد کے زمانے میں قیامت سے پہلے ایسے دو گروہ آئیں گے جو یہ کام کریں گے جس کا حدیث میں ذکر ہے، اور وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے، اہل نار میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمایا کہ سیاتن کا اذناب البقر، ایک قوم وہ ہوگی جن کے پاس سیاتن، صوتن کی جمع ہے کوڑے کو کہتے ہیں، جن کے پاس کوڑے ہوں گے ایسے جیسے گائے کی دم ہوتی ہے، یضربون بها الناس، ان کوڑوں کے ذریعے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی لوگوں پر ظلم کریں گے، جبر کریں گے، ظلم و ستم کا بازار گرم ہوگا۔ جیسا کہ آج کل ہمارے پولیس اسٹیشنوں میں چھوٹے چھوٹے جرائم پر بسا اوقات اتنی سزا دی جاتی ہے، الامان والحفیظ، یا بالخصوص علماء حقہ، ان کو اگر گرفتار کیا جائے تو ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے جاتے ہیں، اور جس میں سیات بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اگر وہ لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں تو یقیناً وہ بھی اس حدیث کا مصداق ہے، وہ اپنے آپ کو اس سے مستثنا نہ سمجھیں۔ ایک گروہ تو یہ ہوگا۔ دوسرا وَنِسَاءٌ، دوسرا گروہ ایک عورتوں کی جماعت، کاسیات عاریات، جو لباس پہننے والی ہوں گی لیکن لباس پہننے کے باوجود عاریات برہنہ ہوں گی، ننگی ہوں گی، ممیلات مائلات، جو لوگوں کے دلوں میں خواہشات کو پیدا کرنے والی ہوں گی۔ اسی کی آگے پھر دوسری صفت میں تفسیر ہے، مائلات یعنی دوسروں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، ایسا میک اپ اور ایسا یعنی اپنا حلیہ بنا کر، ایسی خوشبوئیں لگا کر اور ایسا لباس زیب تن کر کے بازاروں میں نکلیں گی کہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔
یقیناً ہم اپنے معاشرے کو اگر دیکھیں تو اس میں سے بھی 40% کہہ لیتے ہیں کہ اس چیز کا اہتمام کرتے ہوں، 60% اس حدیث کا مصداق بن چکی ہیں، اور یقیناً وہ کوئی غیر نہیں ہے، وہ بھی ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہمارے گھروں کے اندر پیدا ہونے والی جوان ہونے والی بچیاں ہیں۔ یقیناً ان کو راہ راست پر لانے کی ضرورت ہے، انہیں ایسی تعلیم دینے کی ضرورت ہے، صرف اسکول و کالج اور یونیورسٹی میں نہ چھوڑا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کو دین کی تعلیم بھی، اخلاقیات بھی، اور تہذیب و تمدن بھی، اور اپنا کلچر بھی ان کو سمجھایا جائے۔ ظاہر ہے یہ چیزیں ان کو اسکول و کالج اور یونیورسٹی والے نہیں سکھائیں گے، یہ والدین کو سکھانی ہوں گی، یا قریب کے کسی مدرسے میں یا کسی دینی ٹیچر کو، معلم کو لگانا ہوگا، جس سے انہیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ بصورت دیگر وہ اس حدیث کا مصداق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔ جی، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے بختی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہانے۔ مائلہ کا معنی جھکی ہوئی، بختی اونٹ کی جھکی ہوئی کوہانے جس طرح ہوتی ہیں، ان کے سر یعنی بالوں کا ہیئر اسٹائل جو ہے وہ ان کا ایسا ہوگا۔ نہ ایسی خواتین جنت میں داخل ہو سکیں گی، اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، اور یقیناً جنت کی خوشبو پائی جاتی ہے من مسیرت قضا و قضا، اتنی مسافت سے۔ بعض میں 70 سال کی مسافت کا ذکر ہے، بعض میں زیادہ کا بھی ہے، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ جنت میں داخل ہونا تو دور، جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکیں گی۔ اور اس میں اشارہ قبر کے عذاب کی طرف بھی ہے کہ ایسی خواتین کو، ایسے مردوں کو، ایسے لوگوں کو عذاب قبر بھی ہوگا اور عذاب آخرت بھی ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی دونوں جہانوں میں دونوں قسم کے عذابوں سے حفاظت فرمائے۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، یقیناً اللہ تبارک و تعالی علم کو نہیں قبض کریں گے کھینچ کر، یعنی اس طرح ينتزعه من العباد کہ بندوں کے سینوں سے اسے چھین لیا جائے، نکال لیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، علم اٹھے گا، علم کو قبض کیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا علماء کو اٹھا لینے کے ساتھ۔ حتی اذا لم يبقی عالما، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جہالا کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ سردار بنا لیں گے ایسے لوگوں کو جو جاہل ہوں گے، اجہل ہوں گے۔ فسألوا، پھر ان سے سوال کریں گے، چونکہ وہ تو جاہل ہیں، تو فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یقیناً علماء کا وجود اس دھرتی پر ہمارے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ صحیح علماء، صحیح لوگ جو صحیح دین کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کا اس دنیا میں ہونا گویا قیامت کو دور کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے پڑھا کہ جب تک ایک اللہ اللہ کہنے والا موجود ہوگا، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا العلم وعلموه الناس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں علم سیکھو اور آگے لوگوں کو سکھاؤ بھی۔ تعلم العلم، علم دین سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ بھی۔ تعلم الفرائض وعلموها الناس، فرائض سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ کلام عرب میں فرائض سے مراد یعنی عام طور پر میراث کا علم ہوتا ہے،
چونکہ وراثت کے مسائل کچھ مشکل ہیں اور اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، تو اس لیے اہتمام کے ساتھ فرمایا کہ اسے ترک نہ کر دیا جائے، بلکہ علم سیکھو۔ علم میں فرائض بھی شامل تھے لیکن علیحدہ طور پر اسے ذکر کر دیا، اور قرآن کو اہمیت کی وجہ سے بیان کر دیا۔ تعلیم القرآن وعلمہ الناس، کہ قرآن سیکھو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ فإنی امرؤ مقبوض، کیونکہ میں عن قریب اٹھا لیا جاؤں گا، میں عن قریب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں وفات پا جاؤں گا۔ والعلم سینقبض، اور عن قریب علم بھی اٹھا لیا جائے گا۔ وتظہر الفتن، اور فتنے ظاہر ہوں گے، حتیٰ کہ دو آدمی فی فریضۃ، ایک فرض میں اختلاف کریں گے، لا یجدانی احدا یفصل بینہما، اور وہ کسی کو نہیں پائیں گے جو ان کے درمیان فرض کے بارے میں فیصلہ کر سکے، ان کے اختلاف کو دور کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے وقت سے حفاظت فرمائے کہ جب اتنی جہالت عام ہو جائے گی۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پڑھو عرب کے لہجے میں، اہل عرب کے لہجوں میں قرآن پڑھو اور ان کی آواز میں پڑھو۔ وَإِيَّاكُمْ وَلُحُونُ أَهْلِ الْعِشْقِ، اور اہل عشق کے لہجوں سے بچو۔ اور اہل کتابین، یعنی اہل الکتابین سے مراد یہود و نصارہ، بین السطور میں لکھا ہوا ہے کہ یہود و نصارہ کے لہجے میں بھی قرآن پڑھنے سے بچو۔ وَسَيَجِيءُ بَعْدِي قَوْمٌ، عن قریب میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی، یرجعون بالقرآن ترجیع الغنا والنوع، جو قرآن کے اندر ترجیح کریں گے، قرآن کو کھینچ کھینچ کر لمبا کر کے اور پڑھیں گے، اور لمبا کرنا بھی کس طرز پر ہوگا؟ گانے کی طرز پر یا رونے دھونے کی طرز پر، نوحے کی طرز پر ہوگا یا غنا گانا بجانے کی طرز پر ہوگا۔ لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے تجاوز نہیں کرے گا، یعنی زبان سے پڑھیں گے تو صحیح لیکن اندر ان کا قرآن سے خالی ہوگا۔ مفتونۃ قلوبہم، ان کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ وقلوب الذین یعجبہم شانہم، اور ان لوگوں کے دل بھی فتنہ زدہ ہوں گے، فتنے میں مبتلا ہوں گے جو ان کی اس حالت کی تعریف کریں گے، جو ان کی اس حالت پر یعجبہم شانہم، ان کی حالت پر ان کی تعریف کریں گے، ان کو اچھا سمجھیں گے، تو یہ لوگ بھی ایسے ہوں گے جن کے دل فتنے میں مبتلا ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی ایسے تمام لوگوں سے حفاظت فرمائے۔ تم الباب الاول، پہلا باب مکمل ہو گیا۔ اس میں تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 پیش گوئیاں آپ کے سامنے پیش کی گئیں، اور آگے غالباً دوسرے باب میں واقعات وغیرہ بیان کیے جائیں گے۔